ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ، کوئی انڈیویجول آپ کو آ کے کیوں سہارا دے گا جب آپ خود گرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایران کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن ہے کس کے ساتھ؟ نہ تو ہم بینگ مسلم کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہم سے خوش ہے، نہ ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں، نہ ہم ماڈرن ڈپلومیسی کی طرف پورا اتر رہے ہیں۔ سسٹم کو چلانے کی صلاحیت نہ ہو اور وہ کہے کہ میں سب کچھ ہی چلا لوں گا، تو پھر وہ سسٹم چلتا نہیں ہے، وہ خطرناک سچویشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ سارے جو 30 مار خواہ ہیں وہ ان سب نے تقریباً اپنے زور بازو دیکھ لیے کہ کتنا ہم نے تیر مارا۔ اس سے بہتر تو وہ چائے والا ہے جو چند سالوں میں اس نے اسٹیٹ کو، جس کو بوکی ننگی اسٹیٹ کہتے تھے، جس کو کہتے تھے اس کے لوگوں کے پاس تو واش روم نہیں ہے، اب اس کے پاس آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی دنیا میں کمپیٹ کر رہی ہے۔ آپ پاکستان کے ہوتے ہوئے اس کو کھا پی کے بھی آپ خود کو ہی اپنے آپ کو پاکستان سے اعلیٰ تر مخلوق سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا سر، اس سے پہلے بھی لاسٹ منتھ جو ہے وہ جب پاکستان تحریک انصاف کا ہی جو ہے وہ جلسہ تھا اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت ایس سی او کا اجلاس چل رہا تھا، جو کہ پوری جو ہمارے ممالک تھے باقی وہاں سے بھی ان کے نمائندے یہاں پر آئے تھے، تو اس وقت کیا معاہدے ہوئے پاکستان نے ان کے ساتھ، کیا تجارتی جو ہے وہ معاہدے کیے یا فنانشلی طور پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا، اس کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہوگی؟ جہاں تک ان معاہدوں کی یا ان کے اس ایس سی او کانفرنس کی بات ہے، وہ مجھے تو ایک گیٹ ٹوگیدر لگا۔ اس گیٹ ٹوگیدر سے یہ ہے کہ آپ بس باقی دنیا کو یہ پورٹریٹ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک، اور کوشش بھی اچھی تھی کہ ہم نے ان کو ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے، تو یہ اچھا ہے، اچھا امیج آپ نے۔ اور پھر آپ کے جو دیرینہ دشمن ہے یعنی انڈیا، ان کے وزیر خارجہ کے آنے پہ ہم نے جتنی خوشیوں کا اظہار کیا، شکر کریں ہم نے کوئی ایٹم بم کا دھماکہ نہیں کر دیا کہ ہم اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ وہ چونکہ ایٹم بم کا وہ اب پرپز ہی ختم ہو گیا نا، تو اس حوالے سے اب وہ اس ایکسائٹمنٹ میں ہمیں کوئی ابھی تک کوئی ایسی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، جب تک میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ، کوئی انڈیویجول آپ کو آ کے کیوں سہارا دے گا جب آپ خود گرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نورا کشتی تو انہوں نے کہنا ہے لگے رہو، ہمیں کیا، ہمارا ان سے کیا۔ اب یہ ضرور ہے کہ جو آپ کے نیبرہڈ میں لوگ بیٹھے یا اسٹیٹ بیٹھی ہوتی ہے یا ہوتی ہے جیسا کہ چائنا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ایک اچھی اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن تھا، لیکن ابھی ان کے ساتھ بھی ریلیشن کی جو صورتحال ہے وہ بھی سرد مہری کا اور بالکل نہ ہونے کے برابر، کوئی ایسا اچھا امپیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے آپ کے نیبرہڈ میں جو آپ کے پاس افغانستان ہے، اب وہ انڈیویجول سٹینڈ لے کے وہ اپنا بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور ان میں ابھی تک تو میں نے دیکھے، حالانکہ وہ جنگ کا ہب رہا ہے عرصہ سے، کوئی 30-40 سال سے، لیکن ابھی کبھی نہیں سنا کہ وہ کوئی وہاں پہ کوئی ان کی سول وار کا کوئی اپنے لوگ ان کے اگینسٹ ہیں یا کچھ جو ان کے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ایران کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن ہے کس کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم جتنی بھی جو ڈپلومیسی کی جو بیسک جو اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، جو اس کا سول ہے، کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اپنے نیبرہڈ سے آپ اچھا ریلیشن بلڈ اپ کریں، اسی سے ہی آپ کی سروائیول بہت اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو باہر کی اسٹیٹ کے ساتھ تو آپ کا ریلیشن بنتے ول ٹیک ٹائم، اور وہ بھی ظاہر ہے انٹرسٹ بیس ہوتا ہے۔ تو نہ تو ہم بینگ مسلم کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہم سے خوش ہے،
نہ ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں، نہ ہم ماڈرن ڈپلومیسی کی طرف سے پورا اتر رہے ہیں، نہ ہم اپنی سیکورٹی میجرز کی طرف سے پورا اتر رہے ہیں. تو اس میں بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم اوور اسٹریچ بھی ہیں، سیچوریشن کا شکار بھی ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی ایک بندہ اور وہ جب اس کے پاس وہ ایکسپرٹی یا وہ سسٹم کو چلانے کی صلاحیت نہ ہو اور وہ کہے کہ میں سب کچھ ہی چلا لوں گا، تو پھر وہ سسٹم چلتا نہیں ہے، وہ خطرناک سچویشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی طرح ہی چل رہا ہے. نہ کوئی کسی رائٹ پرسن اور رائٹ پلیس نہ ہونے کی یہ وجہ ہے. سر جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، انٹرنل معاملات کو دیکھیں تو ہم ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے آقاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم سے منہ موڑ چکے ہیں. تو اب پاکستان کو اکانومی کے لیے آگے بڑھانے کا یا پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ اب یہ جو اکانومی ہے وہ بیس کر رہی ہے آپ کی پولیٹکس کے اوپر، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکنسیڈر کر کے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ پوچھ لینا، وہ کہتا ہے کہ جتنا میں سمجھدار ہوں اور میں جتنا سمجھداری سے کسی بھی اسٹیٹ کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہوں، کوئی دوسرا تو ہو نہیں سکتا. اب یہ سارے جو 30 مار خواہ ہیں وہ ان سب نے تقریباً اپنے زور بازو دیکھ لیے کہ کتنا ہم نے تیر مارا، اور 60-70 سال میں ہم پاکستان کو کن بلندیوں تک پہنچا دیا. اس سے بہتر تو وہ چائے والا ہے جو چند سالوں میں اس نے اسٹیٹ کو، جس کو بوکی ننگی اسٹیٹ کہتے تھے، جس کو کہتے تھے اس کے لوگوں کے پاس تو واش روم نہیں ہے، اب اس کے پاس آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی دنیا میں کمپیٹ کر رہی ہے. دنیا کے ٹاپ موسٹ انویسٹر اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کو کہنا نہیں پڑ رہا. بالکل، دے جسٹ پرووائڈنگ دا پلیٹ فارم سیکورٹی. ٹھیک ہے، اس نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں وہ ٹیبل سے جیتی ہیں، اور ہم اپنی بندوقوں سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وی آر ناٹ ریئل انٹلیکچوئل ایٹ آل. اگر ہم اس طرح دونس دھانسلی سے چلاتے رہیں گے، اب دیکھیں گھر میں بھی یہی کر رہے ہیں، ہم دونس دھانسلی سے کر رہے ہیں، کوئی نیگوسیشن نہیں، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہے، کوئی ہم بیک فٹ پہ جا کے. اور دیکھیں جب کسی کا جینون ایشو ہوتا ہے، اس کا جینون ایشو کو اس کو ایڈریس کریں، اس کو آپ جتنا اس کا مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں نکالیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بات کرنے میں کیا ہے، آپ اپنی چودراہٹ کو کم کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کی چودراہٹ زیادہ ضروری ہے پاکستان سے. پاکستان ہے تو آپ ہے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے ہوتے ہوئے اس کو کھا پی کے بھی آپ خود کو ہی اپنے آپ کو پاکستان سے اعلیٰ تر مخلوق سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ تو نہیں چلے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، نہ آپ رہیں گے اور پاکستان کا تو پہلے آپ نے جو اشر کیا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے.